بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اسلامیات جماعت ہفتم اس کے صفحہ نمبر 17 پر موجود مشقی سوالات میں سے زکوٰۃ اور حج کے بارے میں اور مختصر جوابات کے بارے میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم زکوٰۃ کے بارے میں پڑھیں گے کہ زکوٰۃ کیا ہے اور کس پر یہ فرض ہے اور کیسے ادا کرنی ہے۔ زکوٰۃ ایک مالی عبادت ہے۔ مالی سے مراد ہے جو ہم نے اپنے مال سے دینی ہوتی ہے، اپنے رزق سے دینی ہوتی ہے، جو ہمارے پاس مال و دولت ہوتی ہے اس میں سے دینی ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی سے مال پاک ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، جس طرح انسان جب وضو کرتا ہے، غسل کرتا ہے، پاک ہو جاتا ہے، اسی طرح ہمارا مال پاک کس طرح ہوگا جب ہم زکوٰۃ ادا کریں گے۔ زکوٰۃ بھی اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک ہے۔ سورۃ التوبہ میں یہ 10ویں پارے میں سورت موجود ہے۔ سورۃ التوبہ میں زکوٰۃ کے 8 مصارف، کتنے مصارف؟ 8، ان کی وضاحت دی گئی ہے۔ ان میں فقراء، مساکین، عاملین، جو زکوٰۃ کو آگے دوسرے لوگوں تک پہنچاتے ہیں یا جو زکوٰۃ کا پورا نظام جنہوں نے سنبھالا ہوا ہوتا ہے، نو مسلم، غلام اور قرض دار، اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد یا حصول علم میں مشغول اور مسافر شامل ہیں، ٹھیک ہے، ان پر زکوٰۃ لگ سکتی ہے، ان کو ہم دے سکتے ہیں۔ اور اس طرح اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ رزق میں سے اس کی رضا کی خاطر اس کے راستے میں مال خرچ کرنا بہت اعلیٰ عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نماز کے ساتھ زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیا ہے۔ جہاں جہاں نماز کا ذکر آیا ہے بیشتر جگہ پر نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا حکم بھی آیا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے ہمیں زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ نہیں کرتے ہیں، قیامت کے دن ان کو سخت عذاب ہوگا۔ اور زکوٰۃ کا سب سے اہم فائدہ یہ ہے کہ معاشرے میں محبت، ہمدردی اور امن و سکون کی فضا پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ حج کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ جی، حج کیا ہے اور کیسے ادا کیا جاتا ہے، کہاں ادا کیا جاتا ہے؟ حج ایک مالی اور بدنی عبادت ہے، یعنی اس میں دولت، مال و دولت بھی لگتا ہے اور جسم بھی ہمارا شامل ہوگا اس عبادت میں، ٹھیک ہے۔ یہ اسلام کا اہم رکن ہے اور ہر صاحب استطاعت مسلمان پر زندگی میں ایک بار فرض ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے اس طرح حج کیا کہ گناہوں اور فضول باتوں سے بچا رہا حج کرتے ہوئے، تو پچھلے گناہوں سے بالکل پاک ہو جاتا ہے، یعنی پوری زندگی میں چاہے جتنے بھی گناہ کیے ہیں، جب اس کا حج وہ قبول ہو جائے، اچھے طریقے سے حج ادا کرے گناہوں کے بغیر، فضول باتوں کے بغیر، تو اللہ تعالیٰ اس کی پچھلی زندگی کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ حج ایک ایسی جامع عبادت ہے، یعنی ایسی وسعت والی، ایسی وسیع عبادت ہے جس میں تمام دیگر عبادات کی روح شامل ہو جاتی ہے۔ یعنی باقی جتنی عبادات ہیں نا، جب حج کرنے جاتے ہیں تو ساری عبادات کی روح اس میں شامل ہوتی ہے۔ حج کا ہر مرحلہ روحانی اور اخلاقی تربیت کا عمل ہے۔ حج کے عظیم الشان اجتماع سے امت مسلمہ کی شان و شوکت اور اتحاد و یگانگت کا عملی مظاہرہ بھی ہوتا ہے۔ حج سے ہمیں روحانی تربیت ملتی ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو حج کے ذریعے ہمیں آپس میں بھائی چارہ بھی ملتا ہے، ہمیں بھائی چارہ نظر آتا ہے حج کرتے ہوئے۔ اچھا جی، مختصر جوابات دیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو کس لیے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ قرآن حکیم میں سب سے زیادہ کس بات کا حکم آیا ہے؟ قرآن حکیم میں سب سے زیادہ نماز کا حکم آیا ہے، ٹھیک ہے۔ حج کیسی عبادت ہے؟ حج ایک مالی اور بدنی عبادت ہے۔ حج کا عظیم الشان اجتماع کس بات کی علامت ہے؟ حج کا عظیم الشان اجتماع مسلمانوں کی شان و شوکت کا اظہار کرتا ہے اور اتحاد و یگانگت کا عملی مظاہرہ بھی ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں نماز کے ساتھ کس عبادت کا حکم آیا ہے؟ جی، ابھی ہم نے پڑھا قرآن مجید میں نماز کے ساتھ ساتھ ہمیں کس چیز کا حکم دیا گیا ہے؟ بتائیں۔ نماز کے ساتھ ساتھ قرآن مجید میں ہمیں زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نماز کے ساتھ زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیا ہے، ٹھیک ہے۔ امید ہے آپ کو یہ چیپٹر اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ حافظ۔